الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أزواج محمد وعلى أولاد محمد وعلى الذين يحبون محمد وعلى الذين يتبعون محمد. اللهم صل على محمد حتى ترضى. اللهم صل على محمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد أبدا أبدا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، میری ماں اور میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالی نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. ارشاد فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، اور مقصد انسان کو بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے مقصد کو، انسان کو جو بنایا اس کے مقصد کو بیان فرمایا. دیکھو، کسی بھی فیکٹری میں، کسی بھی جگہ کوئی چیز بنائی جاتی ہے
تو وہ فیکٹری والے، اس کارخانے والے جو اس چیز کو بناتے ہیں، وہ اس کا طریقہ استعمال بھی بیان کرتے ہیں اور اس کا مقصد بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو کیوں بنایا ہے۔ کہ آج سے 20 سال پہلے موبائل کا کوئی خاص وجود نہیں تھا، موبائل کو بنایا گیا، کمپنی میں آپ موبائل لینے جائیں گے تو اس کے مقصد کو بھی بیان کیا جائے گا اور اس کے طریقہ استعمال کے لیے ایک نوٹ بک دیا جائے گا جس کے اندر اس کے استعمال کا صحیح طریقہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ موبائل کس لیے بنایا گیا ہے اور اس کا استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے گا تو ٹھیک رہے گا، اس کے خلاف استعمال کیا جائے گا تو وہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس باڈی کو بنایا ہے اور اس کے استعمال کے طریقے کو بھی بیان کیا، اور نوٹ بک قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا کہ اس کے اندر اس کے استعمال کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے اس باڈی کو بنایا ہے اس کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے گا تو یہ سارا نظام ٹھیک چلتا رہے گا، اس کے خلاف استعمال کیا جائے گا تو سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ میری ماں اور میری بہنوں، ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا۔ اگر کوئی ہماری چال ڈھال، ہمارا رہن سہن، ہماری تعلیمات، ہمارا لباس، ہمارا معاشرہ دیکھے، خدا کی قسم وہ گمان نہیں کر سکتا اس بات کا کہ یہ قرآن پر ایمان والا شخص ہے۔ ہم نے اپنی تعلیمات کو بھی بدل کے ڈال دیا، ہم نے رہن سہن کو بھی بدل کے ڈال دیا، ہم نے اپنی سوچ و فکر کو بھی بدل کے ڈال دیا۔ قرآن کریم میں اعلان فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی رہنے والے جانور ہیں، جتنی بھی جاندار مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سب کا رزق میرے ذمہ ہے۔ کہ اللہ نے جو چیز اپنے ذمہ لی تھی، حضرت انسان سمجھتا ہے کہ میں ہی کماتا ہوں، میں ہی کھاتا ہوں۔ خدا کی قسم اللہ کی ذات کھلانے والی ہے، اللہ کی ذات پلانے والی ہے، اللہ کی ذات سلانے والی ہے۔ اللہ چاہے گا تو انسان کھائے گا، اللہ چاہے گا تو انسان پیے گا، اللہ چاہے گا تو انسان سوئے گا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کام انسان نہیں کر سکتا۔ کہ ہاں کہ ہم لوگوں نے اپنے زندگی کے مقصد کو بدل کے ڈال دیا۔ دیکھو کوئی انسان کروڑ پتی ہو، اس کے گھر میں انتہائی مال و دولت ہو، لیکن وہ پھر بھی کھا نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے کہ گھر میں کروڑ روپیہ رکھا ہے، لیکن ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اگر تم میٹ کو ہاتھ لگاؤ گے تو تمہارا سارا نظام خراب ہو جائے گا، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ کو آدھی روٹی مسور کی دال سے کھانی ہے۔ کہ پیسے سے انسان کھاتا نہیں، اللہ کی ذات کھلانے والی ہے۔ دیکھو پتھر کے کیڑے کو پتھر کے اندر غذا پہنچاتا ہے، ریشم کے کیڑے کو ریشم کے اندر غذا پہنچاتا ہے، لکڑی کے کیڑے کو لکڑی کے اندر غذا پہنچاتا ہے۔ وہ ذات پاک سمندر کی مچھلیوں کو سمندر کی تہ میں غذا پہنچاتا ہے۔ ہم نے اپنے زندگی کے مقصد کو بھلا دیا۔ جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ذمہ ہے، جو ہمارے سپرد کیا تھا وہ ہم نے جو ہے غیروں کے حوالے کر دیا۔ کہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور عبادت بغیر سیکھے صحیح نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں شاہی دربار میں آتے ہیں، سوچتے ہیں پہلے 2 گانا نماز عطا کروں، اس کے بعد آقا کی خدمت میں جاؤں گا۔
انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی، آقا کی خدمت میں گئے، آقا نے فرمایا ارجع صلی فإنک لم تصلی، جا لوٹ جا نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی آتے ہیں، دوبارہ نماز پڑھتے ہیں، پھر خدمت میں جاتے ہیں، پھر یہی حکم ملتا ہے ارجع صلی فإنک لم تصلی، جا لوٹ جا نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آ کر پھر نماز پڑھتے ہیں، دوبارہ پھر آقا کی خدمت میں جاتے ہیں، پھر یہی حکم ملتا ہے ارجع صلی فإنک لم تصلی، کہ جا لوٹ جا نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ آقا سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی مجھے نماز کا صحیح طریقہ سکھا دیجئے۔ دیکھیے بغیر طلب کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو نماز نہ سکھائی، کیونکہ بغیر طلب کے جو چیز آتی ہے وہ دل پر نقش نہیں ہوتی، طلب کے بعد جو چیز آتی ہے وہ دل پر نقش ہو جاتی ہے، دماغ میں پیوست ہو جاتی ہے۔ تو علوم دینیہ ہمیں وقت نکال کر اچھی طریقے سے سیکھنے چاہیے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے۔ جو لوگ صحیح طریقے پر قرآن پر عمل کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ہاں، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 90 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ ان کی والدہ کہتی تھی اس میں معین الدین کا کیا کمال ہے، اس کی ماں نے کبھی اس کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ میری ماں اور میری بہنوں، بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، وہاں سے جیسا سبق سیکھے گا مرنے دم تک اس سبق کو یاد رکھے گا۔ ہمیں چاہیے بچے کے اس پہلے مدرسے کے اندر ایسی تربیت کر دی جائے کہ جہاں وہ نکل جائے دین کا داعی شیدائی بن کر جائے، دین کو پھیلانے کے لیے جائے، قرآن حدیث کو زندہ کرنے کے لیے جائے۔ شاہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ کے بارے میں لکھا ہے کہ بچپنے کے اندر جب دودھ کا زمانہ تھا اس وقت ہی پاؤ پارا حفظ یاد ہو گیا تھا، کہ جیسی صحبت ایسا اثر پایا۔ مولانا طلحہ صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، دیکھو جیسا گھر کا ماحول ہوتا ہے ایسے ہی بچوں کے کھیل ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کھیل رہے تھے، تمام بچوں کو جمع کر رکھا تھا، اپنے باپ شیخ زکریا کو دیکھتے تھے، روزانہ لوگ آتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، حضرت کی ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں۔ تو مولانا طلحہ نے بچوں کو بٹھا رکھا، آؤ میں سب کو بیعت کرتا ہوں، کہ ذرا سی عمر 5-7 سال کی کھیل کیا ہے بچوں کو توبہ کرانا۔ تو وہ توبہ کرا رہے تھے، بچوں کو بیعت کر رہے تھے، اتنے میں مولانا حسین احمد مدنی پہنچ گئے۔ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی نے پوچھا کہ مولانا طلحہ سے کہ کیا کر رہے ہو؟ ذرا سے بچے تھے، فرمایا کہ بیعت کر رہا ہوں۔ مولانا حسین احمد نے کہا مجھے بھی بیعت کر لیجئے، فرمایا آ جائیے، ہو جائیے۔ مولانا حسین احمد مدنی وہ آئے اور وہ جو بیعت کرا رہے تھے وہاں بیٹھ گئے۔ مولانا نے بھی وہ الفاظ کہے جو پیر صاحب بچوں کو کہلا رہے تھے، ذرا سے 5-7 سال کی عمر بیعت کر رہے ہیں کہ کہو توبہ کی میں نے کفر سے، شرک سے، زنا سے، ناحق سے، ناحق کے خون سے، ہر حرام کام سے۔ ذرا سا بچہ بچوں کو توبہ کرا رہا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور اندر گھر میں گئے۔ شیخ زکریا سے جیسا معمول تھا زبردست استقبال ہوا، حضرت نے دسترخوان لگوایا، کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ مولانا حسین احمد مدنی بھی بیٹھ گئے، شیخ زکریا بھی بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ نے کہا مولانا حسین احمد مدنی سے کہ حضرت کھانا شروع فرمائیے۔ تو حضرت نے کہا ابھی رک جائیے، پیر صاحب کو آنے دیجیے۔ وہ کہنے لگے کون پیر صاحب؟
دل میں خیال پیدا ہوا میں بھی موجود ہوں، حضرت بھی دسترخوان پہ موجود ہیں، تیسرا کون پیر یہاں سے آ گیا۔ اتنے میں کھیلتے ہوئے مولانا طلحہ ادھر سے آئے تو مولانا حسین نے فرمایا آئیے مولانا طلحہ صاحب، پیر صاحب دسترخوان پر تشریف لائیے۔ اس روز سے مولانا طلحہ کا نام پیر صاحب پڑ گیا، بچپنے سے پیر صاحب سے مشہور ہو گئے، جہاں بھی جاتے ہیں کہ کون آیا ہے، کہ پیر صاحب آئے ہیں، کہ جیسا کھیل ایسے فیصلے ایسے القاب۔ خدا کرے ہمارے بچوں کے کھیل بھی اچھے ہو جائیں، ہمارے بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو جائے۔ دیکھو یہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، یہاں جیسا سیکھے گا ایسا ہی کاٹے گا۔ اگر اس زندگی کے اندر ماں اس طرح دودھ پلائے گی کہ ایک طرف موبائل میں گندی تصویریں دیکھ رہی ہے، موبائل میں فلمیں دیکھ رہی ہے، موبائل میں سیریل دیکھ رہی ہے، دوسری طرف بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو بتائیے کیسے شیخ زکریا جیسے افراد پیدا ہوں گے، مولانا حسین احمد مدنی جیسے افراد کیسے پیدا ہوں گے جبکہ ہمارے بچوں کی تربیت ہی درست نہ ہو۔ میرے محترم ماں اور میری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، بچپن سے ان کو صحابہ کے قصے سنائیں، صحابہ کی تاریخ سنائیں، سیرت نبوی سنائیں، مشائخ کی آپ بیتی سنائیں۔ دیکھو جیسے واقعات کان میں پڑیں گے ایسے ہی دل میں منقش ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ بچپن سے تربیت کا خیال رہے، قرآن حدیث کو زندہ کرنے والے بنے، نماز ہماری درست ہو جائے، صحیح ایمان والے بنے۔ محض ایمان کے دعوے سے کچھ نہیں ہوتا کہ میں ایمان والا ہوں، میں قرآن والا ہوں۔ ایمان تو بنانے سے بنتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے حمد بے حد مر خدائے پاک را، آکے ایمان داد مشت خاک را، کہ بے حد تعریفات اس ذات پاک کے لیے ہیں جس نے مٹھی بھر مٹی کو ایمان کی دولت عطا کی۔ ایمان جس کا بن جاتا ہے اس کے وارے کے نیارے ہو جاتے ہیں۔ ایمان کون سا چاہیے؟ ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بادشاہ وقت نمرود نے آگ جلانے کا فیصلہ کیا، 1 مہینے تک آگ کا ایندھن اکٹھا کیا گیا، خطرناک قسم کی آگ جلائی گئی، اور ایسی آگ جلائی گئی کہ کوئی انسان اس کے قریب بھٹکنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی حرارت، اس کی لپٹیں دور دور تک جا رہی ہیں۔ آخر حضرت ابراہیم کو اس آگ میں کون ڈالے؟ کوئی آگ کے قریب جانے کو تیار نہیں، اتنی خطرناک قسم کی آگ ہے۔ اس کے لیے ایک آلہ تیار کیا گیا، منجنیق تیار کیا گیا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں اس آلے کے ذریعے پھینکا جائے گا۔ اس آلے میں حضرت کو بٹھایا، حضرت ابراہیم کو، اور آگ کی طرف پھکیل دیا گیا۔ ادھر آگ پر گرنے والے ہیں، خطرناک قسم کی آگ ہے، ایسی آگ کہ پرندہ اس پر سے گزرے تو جھلس کر راکھ بن جائے، ایسی آگ ہے۔ جبرائیل آتے ہیں، ادھر ابراہیم آگ پر گرنے والے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کیا ابراہیم تم کو مدد چاہیے؟ ابراہیم کہتے ہیں جبرائیل مدد ضرور چاہیے مگر تجھ سے نہیں، تیرے پروردگار سے چاہیے۔ ایسا ایمان چاہیے کہ خطرناک قسم کی نیچے جل رہی ہے، اس میں گرنے والے ہیں، اس وقت بھی آزمائش ہوتی ہے، جبرائیل آتے ہیں کہ آگ پر گرنے والے ہیں، مدد چاہیے کہ چاہیے، مگر جبرائیل تجھ سے نہیں، تیرے پروردگار سے چاہیے۔ کیسی کیسی آزمائش ہے کہ بچے کو چھری کے تلے ذبح کرنا ہے کہ تیار ہوں، آگ میں گرنا ہے کہ تیار ہوں، مگر مدد صرف تیری چاہیے، کسی اور کی نہیں۔
اگر جبرائیل سے مدد کہتے تو زائد از زائد کیا ہوتا کہ جبرائیل اپنے پروں میں لے کر, اپنے بازوؤں میں لے کر آگ سے دور کر دیتے, مگر ڈائریکٹ مطالبہ اللہ سے ہوا تو ایسا ہی فیصلہ ہوا. ارشاد فرمایا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم, کہ آگ ٹھنڈی ہو جا میرے دوست ابراہیم پر, مگر ایسی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے دوست کو سردی لگنے لگے. کہ آگ کا کام جلانا نہیں, جلانے والی ذات وہ اللہ کی ہے. اللہ چاہتا ہے تو آگ جلاتی ہے, اللہ چاہتا ہے تو آگ برف بن جاتی ہے. تو حکم ہوا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا مگر ایسی ٹھنڈی مت ہونا کہ میرے دوست کو سردی لگنے لگے. اللہ اکبر. کہ سب کو اپنا کر کے دیکھا, اب رب کو اپنا کر کے دیکھ. سب تماشے کر کے دیکھے, اب یہ تماشا کر کے دیکھ. کہ رب راضی تو سب راضی, رب ناراض تو سب ناراض. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بگڑے ہوئے لوگوں سے زیادہ نہ ملا کرے, بگڑے ہوئے لوگوں سے زیادہ نہ ملا کرے. تنہائی کے عالم میں کبھی رو بھی لیا کرے, تنہائی کے عالم میں کبھی رو بھی لیا کرے. بوسیدہ قبروں کے کتبے بھی پڑھا کرے, بوسیدہ قبروں کے کتبے بھی پڑھا کرے. ہر وقت کا حسنہ تجھے برباد نہ کر دے, ہر وقت کا حسنہ ہمیں برباد نہ کر دے. کہ ہاں قرآن کریم کا اعلان ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, کہ کم ہنسو زیادہ رو. ہم نے تو قرآن کریم کے اس حکم کی بھی دھجیاں اڑا دی, پیروں سے رون ڈالا. میری ماں اور میری بہنوں غور کرو, روزانہ کتنا ہنستے ہیں اور اللہ کی یاد میں کتنا روتے ہیں. کبھی خیال نہیں آتا کہ اللہ کی منانے کے لیے, اللہ کو منانے کے لیے, اللہ کی چاہت کے لیے آج اللہ کے آگے رونے دھونے کا نظام قائم ہو جائے. روزانہ رات کو تیسرے پہر میں یعنی تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتے ہیں, ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ کو پورا کروں, ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. دینے والا اعلان کر رہا ہے, لینے والا غفلت کی نیند سو رہا ہے. یہ کیسا ایمان ہے, یہ کیسے قرآن پر ایمان کا دعویٰ ہے, یہ کیسے رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے کہ ہم نے قرآن کے تمام احکامات کو, رسول اللہ کی تمام بتائی ہوئی باتوں کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے اور محبت کا دعویٰ ہے. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے, قرآن کو سینے سے لگانے والا بنا دے, حدیث کو سینے سے لگانے والا بنا دے. جو لوگ حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, حدیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں, وہی لوگ کامیاب ہیں, وہی لوگ اللہ کے قریب ہیں. میری ماں اور میری بہنوں, دیکھو گھروں کے ماحول کو درست کرنا چاہیے. گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو بچے کی پرورش اچھی ہوگی. گھر کا ماحول مرد کے ہاتھ میں نہیں, عورت کے ہاتھ میں ہے. اچھا ماحول بنانا چاہے گی تو اچھا ماحول بن جائے گا, برا ماحول بنانا چاہے گی تو برا ماحول بن جائے گا. ایک مرتبہ ہماری خالہ نے شیخ زکریا کی جو بیٹی تھی, مرکز نظام الدین کاندلے میں رہتی تھی, انہوں نے ان کو شیخ زکریا نے خط لکھا کہ بیٹی میرا کل کو دلی آنے کا ارادہ ہے, فلاں دن دلی آنے کا ارادہ ہے. وہ کہتی ہے کہ جب وہ دن آیا صبح سے مجھے ابا کا انتظار شروع ہو گیا کہ اب شیخ زکریا آنے والے ہوں گے.
کہ صبح سے جب بھی کوئی دروازے میں داخل ہوتا تو دل میں خیال اور خوشی پیدا ہوتی، شاید ابا جان تشریف لا رہے ہوں۔ اسی انتظار میں اور اسی خوشی میں پورا دن گزر گیا، ابا جان تشریف نہ لائے۔ اگلے دن وہ ابا کو خط لکھتی ہیں کہ ابا آپ نے کہا تھا میں دلی آؤں گا، پورا دن دروازہ دیکھتے دیکھتے گزر گیا کہ اب ابا داخل ہوں، اب ابا داخل ہوں، آپ تشریف نہ لائے۔ بڑی افسردگی ہوئی، بڑا انتظار رہا۔ تو شیخ زکریا نے جواباً خط لکھا کہ اے میری بیٹی، اتنا تعلق تو صرف اللہ سے ہونا چاہیے، اتنی محبت تو صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ یہاں تو بھی کچھ کر لے، میں بھی کچھ کر لوں، اور جنت میں ملنا ملانا ہوتا رہے گا، وہاں اعمال نہیں ہوں گے۔ میری محترم ماؤں، ہمارے بھی گھر کا ماحول اچھا ہو، بچوں کی تربیتیں اچھی ہوں، قرآن حدیث کے مطابق ان کی زندگی ہو، یہ ہماری فکریں ہوں گی تو ماحول درست ہوگا۔ دیکھو، ہم اپنی معصوم سی بچیوں کو اور بچوں کو یہودیوں کے حوالے کر دیتے ہیں، نصرانیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ صبح ہی بچہ نماز کا جنازہ نکالتا ہے، اگر معصوم بچہ صبح کو نماز پڑھے تو اللہ کی ذات گرامی کتنی خوش ہوگی، رسول اللہ قبر اطہر میں کتنا خوش ہوں گے۔ لیکن ہمارا معصوم بچہ اٹھتا ہے، نماز سے دور ہے، کہ صبح ہی تیار ہوتا ہے، انگریزی لباس پہنتا ہے، ٹائی لگاتا ہے، یہودیوں کی تعلیمات کا بستہ اپنے سر پر سوار کرتا ہے اور گھر سے روانہ ہو جاتا ہے۔ کاش کہ یہ بچہ قال اللہ قال الرسول پڑھنے کے لیے کسی مدرسے میں جاتا، یہ تو غیروں کی تعلیم کے لیے اسکول کے لیے روانہ ہو گیا۔ ایک ایک کر کے نبی کا حکم ہماری زندگی سے نکل گیا، لیکن ہمارے پیشانی پر بل تک نہ آیا۔ ایک گاؤں والے نے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کیا، چند روز بعد، سال بھر بعد اس کا دوست آیا اور آ کر پوچھا، اے بھائی، سال بھر پہلے تو نے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کیا تھا، ایک سال ہو گیا پڑھتے پڑھتے، بتا کیا بدلاؤ محسوس ہوا ہے، کیا اثر ظاہر ہوا ہے؟ اس نے کہا، اور تو مجھے کچھ پتا نہیں، بس اتنا ہے، پہلے بیٹھ کر پیشاب کرتا تھا، اب کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے۔ کہ ہماری زندگیوں سے سنتیں نکل جاتی ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ آج سے 1450 سال پہلے اعلان آیا تھا، افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلامتی کو عام کرو، سلامتی کو عام کرو۔ نبی نے یہ پیغام بھیجا تھا، لیکن ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں جاتا ہے، نبی والے سلام کو بدل کر ڈال دیتا ہے۔ وہ گھر سے نکلتا ہے تو انگریزی سلام کرتا ہے، کہتا ہے کہ گڈ مارننگ۔ جو لوگ انگریزی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ گڈ کے معنی اچھا، مارننگ کے معنی صبح، کہ تیری صبح اچھی ہو، شام کو کیا ہو کہ کچھ پتا نہیں۔ یہ سلام بھی ناقص ہے۔ جو لوگ عربی داں ہیں وہ جانتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، جو نبی کا سلام ہے کتنا کامل و مکمل ہے۔ اس کے معنی ہے کہ تو ہمیشہ ہمیں سلامت رہے، تیرے اوپر ہمیشہ ہمیں اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو۔ ہم نے نبی کے اس سلام کا جنازہ نکال دیا، معصوم بچے نے نبی کے سلام کو ترک کر کر یہودیوں کا سلام اپنا لیا۔ ہم خوش ہو رہے ہیں، بچہ ترقی کر رہا ہے، انگلش میڈیم میں جاتا ہے۔ اللہ کرے نبی کی تعلیمات سے محبت ہو جائے، قرآن کو زندگیوں میں زندہ کرنے والے بن جائیں، حدیث کو زندگیوں میں زندہ کرنے والے بن جائیں۔ کاش
کہ جب حوض کوثر پہ حضور سے ملاقات ہو تو آقا کریم ہمیں دیکھ کر مسکرا جائیں، خوش ہو جائیں تو ہماری زندگی کامیاب ہے. نہیں تو میری ماں اور میری بہنوں، حضور نے اگر چہرہ گھما لیا، کیا میری تعلیمات سے تمہیں نفرت تھی؟ قرآن کو تم نے پس پشت ڈالا، حدیث کو تم نے پس پشت ڈالا، یہودیوں کی تعلیم کو تم نے سینے سے لگایا، حالانکہ میں نے کہا تھا خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود والنصارى، کہ یہودیوں کی نصرانیوں کی مخالفت کرو. تم نے ان کی موافقت کی، محمد عربی کی مخالفت کی. اللہ کرے ہمارے دل میں کوئی قصہ اتر جائے، اللہ کے نبی کی کوئی بات دل میں آ جائے، ہمارے اندر قرآن زندہ ہو جائے، حدیث زندہ ہو جائے. اسی کے لیے یہ کہنا سننا ہوتا ہے. یہ واعظ و تقریر خود کوئی چیز نہیں ہے. وضو بغیر نماز کے کری جائے کوئی ثواب نہیں ہے. جو وضو نماز کے لیے کی جاتی ہے اسی پر ثواب ملتا ہے. جو تقریر عمل کی نیت سے سنی جائے گی اس پر ثواب ملے گا، نہیں تو یہ بھی ایک کانوں کی لذت بن کر رہ جائے گا. میری ماں اور میری بہنوں، اپنے گھروں کے ماحول کو درست کیا جائے. ہاں، تعلیمات کو، اپنے بچوں کی تربیت صحیح کی جائے. قال اللہ قال الرسول پڑھنے کے لیے مدرسوں میں بھیجا جائے، ان کی زندگیوں میں حدیث کو زندہ کیا جائے. یہ ہمارا پختہ ارادہ ہونا چاہیے. ہم نے خود اپنی تعلیمات کو چھوڑ دیا کہ جب انگریز ہندوستان میں آیا، اس کے بعد 1857 میں جو انگریزوں کے خلاف مسلمانوں نے جو جہاد کا اعلان کیا اور 24,000 مسلمان شہید کیے گئے اور علماء کی اچھی خاصی تعداد دنیا سے روانہ ہو گئی، اس کے بعد یہودیوں نے، نصرانیوں نے جگہ جگہ اسکول قائم کیے تھے اور یہ ارادہ کیا تھا مسلمانوں کی تعلیم کو بند کیا جائے گا اور مسلمان کے معصوم بچوں کو اس تعلیم سے ہٹا کر اپنی جھولیوں کی طرف کھینچا جائے گا تو ہی یہ لوگ قابو کے رہیں گے، نہیں تو ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے اپنی تعلیمات کو بدلا، ہم نے اپنی سوچ کو بدلا. ہمارے پڑوس ملک کے ایک ذمہ دار تھے مفتی زین العابدین صاحب، ان کے نواسے مدینہ منورہ میں رہتے ہیں. مفتی حامد ضیاء صاحب ان کے نواسے ہیں. وہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ قصہ سنا رہے تھے کہ میرے والد کے 4 بیٹے تھے، یعنی ہم 4 بھائی تھے، اور ایک والد صاحب کے دوست تھے، وہ بھی، ان کے بھی 4 بیٹے تھے. انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے تمام بیٹوں کو اسکول میں داخل کیا. میرے والد نے ایک ایک کر کے اپنے تمام بیٹوں کو مدرسے میں داخل کیا. والد کے وہ دوست کہتے تھے کہ اے ضیاء الرحمن، آخر تجھے کیا ہو گیا؟ سب کو ملا بنائے گا، کیا کما لیں گے، کیا کھا لیں گے، نہ خود کچھ کما سکتے نہ تجھے کچھ کھلا سکتے. انہوں نے کہا میں تو اپنا ارادہ پختہ کر چکا ہوں کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھاؤں گا. قال اللہ قال رسول کی صدائیں اپنے بچوں کو کان کے اندر میں بلند کروں گا، میں اس کا ارادہ کر چکا ہوں. ان کے بچے اسکول میں چلے گئے، ان کے بچے مدرسے میں چلے گئے. زمانے کی الٹ پھیر نے دونوں کو جدا کر دیا. ایک شہر میں بس گیا، دوسرا دوسرے شہر میں بس گیا. یہ جو ہیں ضیاء الرحمن صاحب فیصل آباد آ گئے، یہاں کی جامع مسجد کے اللہ نے ان کو امام بنا دیا. ایک زمانے کے بعد وہ دوست آتے ہیں فیصل آباد اپنے دوست سے ملنے. اتفاق سے جمعہ کا دن تھا، دوست کے گھر آئے تو وہ جمعہ کی تیاری میں تھے. ملاقات ہوئی کہ جمعہ کا وقت قریب ہے، آپ بھی جمعہ کی تیاری کر لیجئے، میں بھی جمعہ کی تیاری کرتا ہوں. دونوں لوگ جمعہ کی تیاری کر کر جامع مسجد چلے گئے. ضیاء الرحمن صاحب کے 4 بیٹے ساتھ تھے، گاڑی میں ساتھ گئے. جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ جا کر ضیاء الرحمن صاحب نے اپنے چپل اتارے تو 4 بچے
باپ کے چپل اٹھانے کے لیے جیسے ہی جھکے وہ شخص زارو قطار رونے لگا کہ ضیاء الرحمن، آج پتہ چلا ہے تو نے اپنے بچوں کو مدرسے میں کیوں داخل کیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے 4 بچے ہیں، اچھی اچھی پوسٹوں پر ہیں، خوب کماتے ہیں، لیکن ان کا بوڑھا باپ کوٹڑی میں پڑا رہتا ہے، پورا دن ان کا انتظار کرتا ہے، رات کو کوئی فیکٹری سے آتا ہے، کوئی ملازمت سے آتا ہے، میں ادھر بیٹوں کا انتظار کر رہا ہوتا ہوں، میری طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، منہ پھیر کر اپنے بیوی بچوں میں چلے جاتے ہیں۔ بوڑھا باپ بیٹا ان کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب تماشے کر کے دیکھے، اب یہ تماشا کر کے دیکھ، کہ رب راضی تو سب راضی، رب ناراض تو سب ناراض، کہ بگڑے ہوئے لوگوں سے زیادہ نہ ملا کر، بگڑے ہوئے لوگوں سے زیادہ نہ ملا کر، تنہائی کے عالم میں کبھی رو بھی لیا کر، تنہائی کے عالم میں کبھی رو بھی لیا کر، بوسیدہ قبروں کے کتبے بھی پڑھا کر، بوسیدہ قبروں کے کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، ہر وقت کا ہنسنا ہمیں برباد نہ کر دے۔ ہاں، اللہ کرے ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے والے بن جائیں، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالنے والے بن جائیں، قرآن حدیث کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے والے بن جائیں۔ کروڑ لوگ ہیں دنیا کے اندر اپنی زندگی بتا رہے ہیں، لیکن کامیاب ہیں وہ لوگ جو محمد عربی کی احادیث کو اپنے سینے سے لگا کر زندگیوں میں ان پر عمل کر کر زندگی گزار رہے ہیں۔ قبر بھی ان کے اکرام کا انتظار کر رہی ہے، روزانہ قبر اعلان کرتی ہے میں بچھوؤں کا گھر ہوں، میں سانپوں کا گھر ہوں، میں اندھیری کوٹڑی ہوں، میرے آنے سے پہلے میرے اندر آنے کی تیاری کر کر آنا۔ میری ماں اور میری بہنوں، غور کیا جائے قبر کی ہم نے کتنی تیاری کی ہے، محمد عربی سے ملاقات کی ہم نے کتنی تیاری کی ہے۔ ہم نے تو اپنے تمام زندگیوں کو غیروں کے حوالے کر دیا، غیروں کی زندگی اچھے لگنے لگی، گارے مٹی کی چنائی کے اندر ہم نے ساری زندگی کھپا دی، اسی تمنا میں رہ گئے کہ کوئی اچھی کوٹھی بن جائے، کوئی اچھی فیکٹری بن جائے، کاش کہ ایسی نیت ہو جائے جنت میں محل بن جائیں کہ پچھلی امتوں کی عمر زیادہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی جا رہے تھے، ایک عورت بیٹھی زارو قطار رو رہی تھی، پوچھا جا کر کیوں رو رہی ہو؟ کہا میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ پوچھا کیا عمر تھی؟ کہا صرف 300 سال کا تھا۔ انہوں نے کہا نبی آخر الزماں کی امت جو ہے ان کی کل عمر 60-70 سال کے درمیان ہوگی۔ حیرت میں رہ گئی، کہنے لگی پھر تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر زندگی گزار دیں گے، 60-70 سال آخر ہوتے ہی کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو بہت بڑے بڑے محل بنائیں گے، بڑے بڑے مکانات بنائیں گے، وہ تو بڑی بڑی کوٹھیاں بنائیں گے، اپنے آپ کے مقصد کو بلا بیٹھیں گے۔ اللہ کرے ہمیں اپنا مقصد یاد آ جائے، قرآن کے احکامات زندگیوں میں زندہ ہو جائیں، رسول کے فرامین زندگیوں میں زندہ ہو جائیں۔ وہی لوگ کامیاب ہیں جو حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، وہ لوگ ناکام ہیں جو خواہشات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کرے ہم سب محمد عربی کے سچے پیروکار بن جائیں۔ جب قبر کے گڑھے کے اندر
اندر کوئی ایمان والا اتارا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے میری دھرتی پر جتنے لوگ چلتے تھے مجھے تجھ سے سب سے زیادہ محبت تھی، آج تو میرے پاس آیا ہے تو میرے اکرام کو دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں اور وہ جنتی وہاں مزے سے سو جاتا ہے۔ اور جب کوئی گنہگار بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے میری دھرتی پر جتنے لوگ چلتے تھے مجھے تجھ سے سب سے زیادہ نفرت تھی، آج تو میرے پاس آیا ہے تو میرے جو ہے برتاؤ کو دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر قبر تنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے پر چڑھ جاتی ہیں اور ان کی آواز ہوتی ہے ٹوٹنے کی، اور یہ مردہ زور زور چیخیں مارتا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، مگر اب چلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب اللہ کے آگے رونے کا فائدہ تھا، اس زندگی کو تو نے غفلتوں میں گزار دیا، اب تو اللہ سے معافی مانگتا ہے، مگر اس وقت توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ میری ماں اور میری بہنوں، ابھی توبہ کا وقت ہے، ابھی قرآن کو زندہ کرنے کا وقت ہے، ابھی حدیث کو زندہ کرنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حدیث کو زندہ کرنے والا بنا دے، اپنے بچوں کو دیندار بنانے والا بنا دے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔